اور یہ غصہ برے اخلاق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اور آگے تو چلے نا, آگے کیا حدیث پاک ہے. یہی حدیث پاک گھر میں لگا دینا اور دماغ میں اور دل میں ڈال دیں. خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں پڑھ رہا ہوں, آسانی سے پڑھ رہا ہوں نا, لیکن برے اخلاق سے بچنا بھی اتنا آسان ہے. اب آگے سنیے, اچھے برے اخلاق بولے کیا ہو گیا, برے اخلاق ہو گئے. سنیے, فرمایا رسول اللہ, اب درود شریف پڑھنا چاہیے بھائی, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم سب میں میرا پیارا. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارا فرماتے تو کام بن جاتا نا, لیکن فرما رہے ہیں سب میں میرا پیارا, میرا فرما رہے ہیں. اور آخرت میں سب سے زیادہ زیادہ نہیں, سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. آپ بتاؤ, زبان کو شیخ سے سیکھنا ہے, کنٹرول کس طرح کرنا ہے. بس یہ سوچنا ہے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے, یہ سوچنا ہے کہ جو میں نے بول دیا واپس نہیں آئے گا, یہ سوچنا ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں, یہ سب علاج ہیں. یہ سوچنا کہ جو میں بولنے جا رہا ہوں, وہ جھگڑے والا پرچہ بھیج دینا بھائی, جو میں بولنے جا رہا ہوں اس میں کوئی دین کا فائدہ ہے, دل میں آئے کہ دین کا فائدہ ہے بول لو. اگر دین کا فائدہ نہیں, دل میں پوچھو کہ دنیا کا فائدہ ہے, دنیا کا فائدہ ہے تب بھی بول لو. اور کیا چاہیے اب, اگر نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ مت بولو. ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور پچھتانا پڑتا ہے. ہاتھ لگ گیا کسی کو یا مار بھی دیا, 3 دن میں بھول جائے گا. وہ زبان کا تیر آدمی ساری زندگی نہیں بھولتا. اگرچہ تعلق ہو جائے گا. میاں بیوی کے جھگڑے میں پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ شوہر کے دل پر ایک بال یعنی کہ ایک لکیر آ جائے گی, یہ جلدی نہیں مٹتی پھر. اور جو بیوقوف عورت ہوتی ہے پھر 6 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ بکواس کر لے گی, اس کو فکر ہی نہیں ہے آخرت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. ابھی تو ایک جملہ میں نے بتایا ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. سنیے ذرا, تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا, اور زبان چلائیں ان لوگ اور بک بک کریں, ہر وقت ماں باپ سے لڑیں. شادی شدہ بٹیا ہو گئی, ماں نصیحت کر رہی ہے بیٹا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اماں بس اب میں یہاں اس لیے باتیں سننے آپ کے ماں کے گھر نہیں آئی ہوں, اب میں بڑی ہو گئی ہوں, میرے بچے بھی ہو گئے, میں اپنا برا بھلا سب سمجھتی ہوں. ارے پاگل, مشورے کی حدیث پاک الگ ہے, تجھے مشورہ مل رہا ہے, تجھے مشورہ نہیں چاہیے. قرآن پاک میں ہے کہ نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے, آپ کو اثر نہیں کر رہی تو آپ مومن بھی ہو یا نہیں ہو. حضرت فرماتے اپنی بالٹی میں چیک کرو ایمان بھی ہے یا نہیں ہے. ارے ظالم, اگر ماں کی خوشی کی بات سن لی نصیحت کی تجھے فائدہ ہوگا. اگر یہ بات تیرے اندر ابھی نہیں ہے تو دل میں اتار لے, کبھی ہو سکتی ہے بات یہ آ جائے, کبھی تیری سہیلی کی بات ہوگی, تیرے کو دعائیں ملے گی تو اس کو سمجھا دینا بھائی. اس وقت آدھے سے زیادہ تو جوان بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت حکیم صاحب آ جائے جوانی کا نسخہ بتائے تو بتاؤ سب لکھیں گے نہیں لکھیں گے؟ نہیں لکھیں گے. آپ تو نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, لکھیں گے نا. کیوں؟ ابھی ضرورت نہیں ہے, آگے تو پڑھ سکتی ہے. اگر ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے تو سید صاحب کو تو ضرورت پڑ سکتی ہے, تو سید صاحب دعا دیں گے نا بھائی. تو اس لیے وہ لکھ لیں گے. نصیحت کی بات کھوپڑی میں آتی ہی نہیں ہے. اب سنیے آگے, اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں سے مجھ سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں. اب آگے سنیے, اور فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. ارے بھائی, اگر تم غصے کے مریض ہو, بلڈ پریشر کے مریض ہو, تو یہ غصہ نفس پہ نکالو, یہ غصہ شیطان پر نکالو. اگر اور زیادہ غصہ چڑھ گیا تو فلسطین چلے جاؤ بھائی. یہ ماں باپ ہی ملے غصہ اتارنے کے لیے, شوہر ملا ہے یا بیوی ملی ہے غصہ اتارنے کے لیے. ان برے اخلاقوں میں ایک بہت بہت برا اخلاق یہ ہے غیبت اور چغلی. اس موبائل نے بڑی سپورٹ دے دی اس کو, بڑی سپورٹ, ایسی سپورٹ دی کہ آپ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایزی پیکج, نیٹ کے ذریعے مفت میں گھنٹوں باتیں کرو. کیا بھائی بھائی کو لڑا رہا ہے, بہن بہن کو لڑا رہی ہے, بہن بھائی کو لڑا رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے بھائی نے تمہارے لیے جملہ کہا, تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی. اگر کوئی جھگڑا آئے کسی بھی کا, بھائیوں کا آئے, کہ آپ اپنے بھائی سے جھگڑ رہے ہیں, آپ کا بھائی جھوٹ, سنیے گا دنیاوی حساب سے جھوٹ. آپ کے بھائی سے تو کل ملاقات ہوئی تھی, وہ کہہ رہا تھا میرا دل تڑپ رہا ہے اپنے بھائی کو گلے لگاؤں, میرا بھائی جو بھی کر لے میرے لیے سب کچھ, میرا بابا وہی ہے بڑا بھائی, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ان جملوں پر اس کو ثواب ملے گا.
اور جو کہے ہاں ہاں تمہاری بات صحیح ہے، میرے سامنے اس نے تمہیں گالی دی، تمہارے بچوں کے بارے میں جملے کہے، پکڑ ہو جائے گی اس کی، کیونکہ اس نے آگ لگائی بیچ میں. یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں حدیثوں کے اندر جو اس سے ہے کہ بھئی کس طرح ہونا چاہیے. یہ آج کیا ہے، توڑنے والے زیادہ ہیں، جوڑنے والے کم ہیں. آپس میں لگائی جس کو چغلی کہتے ہیں، جہنم کا ٹھکانہ بنتا ہے چغلی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بیٹھے ہوئے شوہر کی خدمت نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں، ساس سسر کی خدمت نہیں، دوسروں کی گناہوں کی خدمت کر رہی ہیں. زیادہ تر خواتین اس مرض میں مبتلا ہیں کہ لگائی بجھائی. اور یہ اماں آپ کو پتا ہے کہ میں تو یہاں آ گئی اپنے شوہر کے پاس، اور آپ کی جو آپ کے بیٹے نے، میرے بھائی نے مجھے کیا کیا، اپنے بیوی کو دیا مجھے نہیں دیا، تیری قسمت میں ہوتا تو تجھے ملتا یا نہیں ملتا. ہمارے دوست کھڑے ہوئے ان کے لیے جگہ بنائے. بھائی پانی دینا مجھے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. علیحدگیاں ہو گئی، علیحدگیاں ہو گئی. ماں بھی رپورٹنگ سن رہی ہے. اماں پھر پتہ ہے تمہاری بہو نے یہ کیا، یہ بھی ادب نہیں، تمہاری بہو نے، تمہارے بیٹے نے، بھائی بھابھی کچھ نہیں. اب جناب وہ بھائی بہن لڑ گئے وہاں آپس میں، ادھر بیوی اور شوہر لڑ گئے، ادھر ساس اور بہو لڑ گئے، ادھر بہو اور ساس لڑ گئے، گھر تباہ کر دیا دوسرے کا اپنے گھر میں بیٹھ کر. اس زہر کا اثر تیرے پاس بھی آئے گا. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں میں اللہ والا بننا ہے. ان صورتوں میں اللہ والا نہیں بن سکتے ہم. لڑائی جھگڑے ہر وقت بس مچل رہے ہیں، کسی طرح جھگڑا ہو جائے، کسی طرح زبان پر غیبت کے نعوذ باللہ فوارے جاری ہو جائیں. اللہ فرما رہے ہیں تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں؟ مفہوم عرض کرتا ہوں. پیارے شیخ نے تحفہ ماہ رمضان میں فرمایا، اس میں کئی صفحات غیبت کے بارے میں ہیں کہ تمام دنیا کے بزرگوں نے فضائل رمضان آپ پڑھ لو. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پڑھتے ہیں رمضان شریف میں، اور جب شب قدر میں پہنچتے ہیں تو عیدی رات ہوتی ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے پہلے. حضرت والا کا رمضان تحفہ ماہ رمضان اس کو ارجنٹ کروائیں، کم از کم رجب سے پہلے تقسیم کرنا چاہیے تاکہ پڑھنے کا موقع ملے کہ ہمارے رمضان شریف کا ہمیں فائدہ کیسے ملے گا. جس میں دو گناہ کا زیادہ بزرگوں نے فرمایا جس کا موقع نہیں ابھی. ایک آنکھ کی حفاظت، آنکھوں کا زنا اس سے بچنا، اور ایک زبان کی حفاظت. ان دو کو سنبھال لیا سب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور غیبت اور وائی تباہی اور اخبار پڑھنے والے اور یہ جو نیوز چینل والے، ان کے زبان پر تو زیادہ تر گالیاں ہوتی ہیں، زیادہ تر بددعائیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر الزامات ہوتے ہیں. پتہ ہے وہ اسلام آباد میں دو بڑے یہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس میں 1 کروڑ روپے کا میں کمیشن بھی چاہیے. تو تیرے کو کہاں سے پتہ چل گیا بھائی؟ تو وہاں مچھر بن کے بیٹھا ہوا تھا کیا وہاں؟ یا وہاں پر تو نے کوئی آلہ فٹ کیا ہوا تھا، کراچی سے بیٹھ کے اسلام آباد کی خبریں سن رہا تھا؟ اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ میں ان سے پوچھتا ہوں جو ان کا تعلق حضرت کے اس غلام سے ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان گناہوں سے اللہ نہیں ملتے، جب آپ کو بتا دیا کہ آپ 4 تسبیحاں پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں، بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھیں، میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ پڑھیں، حضرت والا کے واعظ پڑھیں، روح کی بیماری ان کا علاج پڑھیں، تو آپ اپنے اوقات کا مجھے بتاؤ 4 تسبیحاں ہوئی؟ وہ تو سب باتیں کے اندر ہی ختم ہو گیا. غیبت کے اندر تو کہاں سے تسبیحاں پڑھی جائیں گی؟ وہ یہ غیبت تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں. جیسے ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ 2 خواتین کو اتنا روزہ لگ رہا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں مر نہ جائیں. فرمایا پیالے میں قے کرواؤ. قے کروائی تو اس میں سے کچے گوشت کے لوتھڑے نکلے. تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے تو خدا کی قسم گوشت کھایا ہی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی انہوں نے غیبت کی ہے. انہوں نے آج اس غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اگر کسی کو سمجھاؤں کہ یہ بات تو اس کے اندر ہے، میں کر رہا ہوں، اس کے سامنے بول سکتا ہوں، یہی تو غیبت ہے کہ وہ بات جو اس کو بری لگے چاہے آپ اس کے سامنے کہیں چاہے اسے پیٹھ پیچھے کہیں، اور جو بات اس میں نہیں وہ اگر بول رہے ہیں تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تسبیحاں پڑھنا آسان ہے، غیبت کی جگہ پر بیٹھنا بھی حرام ہے. پیارے شیخ نے فرمایا کہ گھر کے بڑے بیٹھے ہیں آپ روک نہیں سکتے، اب آپ کا بیٹھنا تو حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بھاگو بیت الخلا. وہ سمجھ جائیں گے بیت الخلا جا رہا ہے. اور بیت الخلا اگر وہیں ہے نزدیک میں اور وہ خالی بھی ہے، تمہارے پاس شک نہ کریں تو آدھے سیکنڈ 10-20 سیکنڈ کے لیے جاؤ، 10 سیکنڈ کے لیے جاؤ، نکل کے بھاگ جاؤ وہاں سے. یہاں تک کہ حضرت شاہ الخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کتنا بڑا گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے اشد ہے، اور زنا خود کا گناہ کوئی بتایا کتنا ہے. فرمایا شیخ کی مجلس میں بھی اگر غیبت ہونے لگے تو اٹھ کر بھاگو وہاں سے. گناہ تو ان سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جب جاؤ غیبت
جب جاؤ اس عالم کی غیبت، اس کی غیبت، اس نے حکومت میں یہ کر لیا، میرے ماموں نے یہ کر لیا، میں نے اتنی نماز پڑھ لی، میں نے یہ کر لیا. فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھنا اپنے کو تباہ کرنا ہے. جب بارش ہو رہی تھی ہم نہا رہے تھے، یعنی کہ دین کی بات ہو رہی تھی ہم نہا رہے تھے. اب جب اولے پڑ گئے، یعنی کہ غیبت کے گناہ کے اولے پڑ گئے، بھاگو. شیخ مقصود نہیں، اللہ مقصود ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت؟ تو فرمایا کہ اصل میں جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہاں موجود ہے نہیں. اگر موجود ہوتا تو 2 تھپڑوں میں ٹھیک کر دیتا، یا یہ گھٹنا مار دیتا پیٹ کے اندر. مثال دے رہا ہوں ہے. اچھا اتنی ہمت نہیں تو اپنی صفائی تو پیش کر سکتا ہے کہ بھائی کوئی قسم کہنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے. اگر آپ کہو تو میں اللہ کی قسم کھا لوں، اگر آپ کو میری بات پہ اعتماد نہیں ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تو یہ کوئی معاملہ کیا ہی نہیں، لیکن کیونکہ وہ سامنے ہوگا تو بات میں چٹنی کہاں آئے گی. اور دوسرا کہتا ہے ہاں مجھے بھی یہی ڈاؤٹ ہے، اس نے بھی اسی وجہ سے کیا تھا. لے بھائی، ایک تو غیبت سننے کا گناہ ملا، دوسرے ہاں ملانے کا گناہ مل گیا. تو حضرت نے فرمایا اس وجہ سے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ نہیں پسند کرتے نا تو غیبت کیوں کرتے ہو، غیبت کیوں سنتے ہو؟ ابھی ایک معاملہ کوئی تھا، میں نے بتایا، یہاں پر چند دوست بیٹھے ہوئے تھے. مولانا صاحب روز آتے ہیں یہاں پر، ابھی شاید سامنے کہیں بیٹھے ہوں. میں گھر جا رہا تھا، وہ ساتھ آئے اور کہا کہ یہ جو تم نے بات بتائی میں تو حیران ہو گیا. میں نے کیوں؟ کہ تمہارے لیے یہ بات مشہور ہے کہ تم یہ کام اس طرح لوگوں کو روکتے ہو ان چیزوں سے. میں نے کہا جی کہاں؟ میں نے کہا آپ میرے دوست ہو، آپ نے مجھے بتایا نہیں تاکہ میں جمعرات میں بتا دوں. ایسے اور 4-5 لوگوں نے بتایا کہ تمہارے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. میں تو پوچھتا بھی نہیں ہوں کس نے کہا. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جو اگر چغلیاں کھاتے ہیں ان کو روک دو، ان سے کہو کہ بھائی مجھے تو تم سے تکلیف پہنچ رہی ہے. جس نے میری غیبت کی وہ ایسا ہے جس نے اس نے سوئی پھینک دی. چبھوئی تو آپ نے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چبھوئی تو آپ نے نا. پھر مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے کہ آپ کے لیے یہ اس طرح کہہ رہا تھا، اصل میں مجھے ہے آپ سے ضد. اب آپ کو کس طرح تنگ کروں؟ تو کندھا اس کا ہوگا، فائر میرا ہوگا، 4 چیزیں اور ملا کر. یہ اس طرح کہہ رہا تھا. آپ کی ہمت تو ہوگی نہیں ان سے جا کر پوچھے، جھگڑے کے ڈر کی وجہ سے. اب آپ اس پر یقین کر کے اسے بائیکاٹ کر دیا آپ نے. مجھے بڑا غم ہوا. میں نے کہا بھائی میں نے جب اس چیز کا منع نہیں کیا، میں بیان میں بتاتا رہتا ہوں یہ چیزیں، تو اتنا بڑا الزام لگا لیا. اور الزام سننے والے نے آگے بھی بتا دیا اور انہیں بھی آگے بتا. اور کیا عاشق بننا چاہتے ہیں ہم، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اور دوسرے کا الزام اور بہتان سن رہے ہیں اور آگے بھی پھیلا رہے ہیں بغیر تحقیق کے. اللہ کیسے ملے گا؟ ہماری شریعت نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ 2 آدمیوں کو کھڑا کر دو، جس کی باتیں ہیں نا 2 آدمیوں کو آمنے سامنے کر دو. جو جھوٹا ہوگا پتہ چل جائے گا. اگر اس نے جھوٹی قسم کھا لی اور سفید جھوٹ بول دیا تو وہ جانے اللہ جانے. تمہارے پاس تو آئندہ ہمت نہیں ہوگی ان دونوں کو آنے کی کہ یار یہ سب کو کھڑا کر دیتا ہے سب کے سامنے یہاں، اور وہ سامنے کہتا ہے بھائی مجھ سے قسم لے لو، اس نے جھوٹ بولا میں نے یہ کہا ہی نہیں. اب وہ لاکھ منع کرے، اس نے تو اٹھا کے قسم بھی کھا لی. اب وہ کتنا ذلیل ہو جائے گا. اب آئندہ حرکت کرے گا ایسی. اس لیے ہمارے دین نے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے کرو. اب کیا ہے کہ ادھر سے یہ آ رہا ہے ادھر سے وہ آ رہا ہے، جس کا مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی نہیں سامنے، اور اس پہ یقین بھی کر کے بیٹھ گئے، آگے پھیلا بھی دیا. اور وہ ماشاءاللہ مفتی بن رہا ہے، وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ کیا تمہارے نام پر یہ بات کئی لوگوں نے کہی ہے؟ میں نے کہا بھائی کیا کر سکتا ہوں، میں ان کے منہ تو نہیں روک سکتا. جو میرا الحمدللہ دل میں وہ سب کے سامنے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب کی باتوں کے علاوہ کوئی ہو تو مجھے بتا دو آپ. جو ان کا طریقہ معافی کا سمجھانا، نظر کی حفاظت، شادی میں اسراف نہ ہو. میں تو اس میں اگر کوئی آپ کو اگر ثبوت چاہیے تو میں آپ کو حضرت کی آواز میں ثبوت دے دیتا ہوں کہ حضرت نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا. تو بس اللہ مجھے اور ہم سب کو غیبت سے بچائے. وہ غیبت سے کتنے خط آتے ہیں کہ شیخ الحمدللہ غیبت نہیں کرتا، الحمدللہ غیبت نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتی، غیبت سن لیتی ہوں تو بھائی بچا کیا، دونوں آرام تو ہے. اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو ہمت حاصل کرو نا، مجلسوں میں آؤ، کتاب پڑھو شیخ سے پوچھ کر کتنا بڑا گناہ ہے آگے معلوم کرو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کتنا ناراض ہوتے تھے. گزر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو کسی نے کسی کی کوئی برائی کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. آگے چلے تو ایک جانور مردہ پڑا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سننے اور سنانے والے کو فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ. تو کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی کے ساتھ کیسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا جو تم نے غیبت کی نا یہ کھایا تم نے، اور جس کے تم نے غیبت کی اللہ نے میرے دل میں ڈالا وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. جس کی تم نے غیبت کی. ہم مردے کو نہیں چھوڑتے ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے. جو بیچارہ اللہ کے پاس چلا گیا، سارے افسانے ختم ہو گئے، خاندان کا ہے کہ کوئی بھی رشتہ دار ہے، کوئی بھی ماموں چاچا ہے اور کوئی بھی ہے،
اور اللہ کے پاس چلا گیا، اب تک نہ غیبت کرنا چھوٹا نہ غیبت بولنا سننا چھوٹا، تو کیا اللہ خوش ہوں گے؟ اور پھر مردہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے اکرمہ ایمان لانے کے لیے، دیکھو ابو جہل تو مر گیا، اب اس کو کچھ بولنا نہیں، دشمن اللہ کا، اب وہ مر گیا، اب کیا بولنا ہے اس کو بھائی؟ اور پہلے بھی کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نعوذ باللہ کوئی برے برے جملے کہتے تھے کہ ان پاگلوں کو، بس گردن اڑا دی چھٹی ہو گئی، عہد کے میدان میں غزوہ بدر میں گردن اڑا دی ختم، جو ایمان لے آیا چھٹی، جس نے پناہ لے لی چھٹی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کا مضمون بھی ادھورا رہ گیا اور بد نظری کا مضمون سامنے رکھا ہوا تھا، ادھورا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ دل میں اتار دیں۔ آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی سب عہد کریں، میری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اللہ کی رحمت سے عہد کریں، پکا ارادہ کہ ہم آج کے بعد نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ بھائی ارادہ کرتے ہیں سب؟ ماشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ جان دے دیں گے، اتنا بڑا گناہ جو نیکیوں کو سڑا کر خاک کر دیتا ہے، نہ غیبت سنیں، بدتمیزی نہیں کریں گے۔ کیا بھائی؟ ہاں یہ تو میں بتانا بھول گیا، غیبت ایک منٹ بھائی اس کے اندر تو نیکیاں بھی ہیں، یہ پہلے تو یہ کرنا ہے، پہلے اس کو روکنا ہے، نہیں رکتا ہے تو بدل دیں اس کو۔ اور پھر حضرت والا کا نسخہ نمبر 212 کہ بھائی ہو سکتا ہے اس نے ابھی توبہ کر لی ہو، التائب حبیب اللہ، اور اللہ کا پیارا ہو گیا ہو، کیا یہ نہیں ہو سکتا کیا؟ تو آئندہ اس کے سامنے تو غیبت ہوگی ہی نہیں، کہ یہ مصیبت ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ دل بدلنے والے کہ بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو، کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو اس نے تو توبہ کر لی ہو، ہمیں کیا معلوم، ہمارے پاس نعوذ باللہ رپورٹنگ اللہ بھیجیں گے کیا؟ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جیسے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے کہیں، اب اس کو دیکھ کر دل میں برا خیال آیا، ارے بیوقوف اس نے ابھی داڑھی کا ارادہ کر لیا، ہمیں کیا معلوم، اللہ کا ولی ہو گیا۔ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے۔ حرام کام کرنے والے کو سکون کہاں سے ملے گی، دل کی خوشیاں کہاں سے ملیں گی؟ مونچھوں کا حکم ہے پورا باریک کر دینا، اگر یہ ہمت نہیں ہے تو کنارہ کھول دیں۔ ہمارے پاس مشینیں دو رکھی ہیں اور اہل علم مونچھوں کو اڑاتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ بیوی اول نمبر چاہیے، کاروبار، صحت، ہر چیز اول نمبر چاہیے، اولاد وغیرہ سب، پڑھائیاں نوکریاں سب اول نمبر، دین اول نمبر کیوں نہیں؟ کیا ہم ہر وقت اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر اور کینچی لے کر رہیں گے کہ آج 2 دن ہو گئے دیکھیں کنارہ چھپ تو نہیں رہا، اڈا ہی اڑا دے آدمی؟ اول نمبر کر لیں۔ یہ مونچھوں کا کنارہ اگر ہونٹوں کا چھپ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، منکر نکیر سخت غضبناک حالت میں حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ کسی کا عیب دیکھنا نہیں ہے، لیکن نظر پڑ جائے اس کے لیے برا خیال لائے تو شفاعت سے محروم رہے گا، تکبر ہے۔ اللہ نعوذ باللہ اسے ہی محروم نہ کر دیں۔ تم کون ہوتا ہے مرنے کے؟ ہمیں پتا ہے ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، بس اللہ کے لیے بتا دیا مسئلہ، اب اس کے بعد مجھے صاف کریں نہ کریں، داڑھی رکھیں نہ رکھیں ان کی مرضی ہے، لیکن ابھی دل میں ہم ارادہ تو کر سکتے ہیں نا یہ کہ بھائی اس نے توبہ کر لی ہوگی، ابھی تو اس کو موقع نہیں ہے، داڑھی کھینچے گا تو نہیں، تو اللہ کا ولی بن گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بات بدل دو، اس کی تعریف کر لو، اور یہ جملہ کہہ دو کہ اس نے ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو، اللہ کا ولی بن گیا، اور ولی کی ہم غیبت کر رہے ہیں نہ، تو اٹھ کے بھاگو وہاں سے، بھلے ناراض ہو جائے کوئی ناراض ہو جائے۔ ہاں جہاں دفاتر ہیں، ایم ڈی اور چیئرمین کھڑکھڑ کر رہے ہیں تو پھر استغفار کر کے کیا کر سکتے ہیں، اٹھ کے جائیں گے تو ایکسپلینیشن کال کر دے گا۔ ہر جگہ کے دین نے سکھائی یہ باتیں، پھر اللہ موقع دے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔